رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ نمبر 70 نکاح کے آداب. نمبر 1 اچھی نیت یعنی آنکھوں اور شرمگاہ کی حفاظت اور صالح اولاد کی غرض سے نکاح کرنا. نمبر 2 شادی کرنے میں جلدی کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی 3 چیزوں میں دیر نہ کرنا. نمبر 3 بے نکاح شخص مرد ہو یا عورت جب اس کا جوڑا مل جائے. نمبر 3 نان و نفقہ وغیرہ کی استطاعت ہو تب ہی نکاح کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت جو شخص تم میں سے نان نفقے کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے. نمبر 4 عورت کا اپنے ولی کے ذریعے پیغام بھجوانا. نمبر 5 دوسرے کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نہ بھیجنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے پیغام پر اس کی اجازت کے بغیر پیغام نہ بھیجے. نمبر 6 عورت کا اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ کرے. نمبر 7 شادی سے پہلے مخطوبہ کو ایک نظر دیکھ لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس کو دیکھ لو اس لیے کہ تمہارے درمیان موافقت و محبت پیدا کرنے میں زیادہ معین ہے. نمبر 8 شادی سے پہلے عورت کی رائے معلوم کر لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے ان کی ذات کے متعلق مشورہ کر لو. نمبر 9 مرد عورت کا دل ایک دوسرے کی طرف راغب ہو اور کوئی مانے نہ ہو تو ان کا آپس میں نکاح کروا دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز مناسب نہیں. نمبر 10 دیندار اور اچھے اخلاق والی شریک حیات کو پسند کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو تو دین والی کے ساتھ کامیاب ہو جا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں اگر تو دیندار پر کسی اور کو ترجیح دے تو. نمبر 11 کفو یعنی نسب دین مال آزادی اور پیشے میں برابری کا خیال رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی مقدر اولاد کے لیے دیندار عورتوں کو پسند کرو اور کفو سے نکاح کرو اور اپنے ماتحتوں کا کفو ہی میں نکاح کراؤ. نمبر 12 زیادہ بچے جننے والی عورت کو تلاش کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ جننے والی عورت سے شادی کرو اس لیے کہ میں تمہاری کثرت تعداد سے فخر کرنے والا ہوں. نمبر 13 سیبہ یعنی بیوہ سے نکاح میں کوئی مصلحت نہ ہو تو باکرہ یعنی کنواری سے نکاح کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تو نے باکرہ سے شادی کیوں نہ کی کہ تو اس سے جی بہلاتا اور وہ تجھ سے جی بہلاتی. نمبر 14 استطاعت سے زیادہ مہر متعین نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی برکت میں سے یہ بات ہے کہ اس کو پیغام دینا آسان ہو اس کا مہر آسان ہو اس کی بچہ دانی یعنی حصول اولاد میں آسانی ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر میں فرمایا سنو عورتوں کی بھاری مہر مقرر مت کرو اس لیے کہ بھاری مہر اگر دنیا میں عزت کی بات اور اللہ کے نزدیک تقوی کی بات ہوتی تو تمہاری بنسبت اس کے زیادہ حقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اوقیہ سے زیادہ پر کسی بیوی سے نکاح کیا ہو اور نہ اپنی کسی صاحبزادی کا نکاح کرایا. نمبر 15 شادی کے لیے کسی دن کو منحوس نہ سمجھنا. نمبر 16 علل اعلان نکاح کرنا. نمبر 17 مسجد میں نکاح کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نکاح کا اعلان کرو اور نکاح مساجد میں کیا کرو. نمبر 18 دولہا اور دلہن کو یہ دعا دینا بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. نمبر 19 چھوارے تقسیم کرنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عورتوں سے شادی کی تو کھجور کو لٹایا تھا. وضاحت اگر مسجد کی بے ادبی وغیرہ کا اندیشہ ہو تو لٹانے کے بجائے تقسیم کرنا افضل ہے. نمبر 20 بغیر کسی رواجی پابندی اور شرما شرمی کے دولہا دلہن کو ہدیہ دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کے موقع پر
ام سلیم رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجا تھا۔ نمبر 21 سادگی سے نکاح کرنا، فضول خرچی اور زیادہ تکلفات نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو۔ نمبر 22 رسومات سے بالکلیہ احتراز کرنا۔ نمبر 23 شادی کے بعد جب پہلی مرتبہ تنہائی ہو تو بیوی کے پیشانی کے بال پکڑ کر یہ دعا پڑھنا، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علی و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علی۔ نمبر 24 ولیمہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔